علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونے والا ہے فرائیڈے کا، جس میں میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، جو ہے وہ بریک فاسٹ بناؤں گی۔ تو جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ انسٹنٹ سے آلو میتھی اور جو ہے نا پراٹھوں کے ساتھ بنا لوں گی۔ تو بس پھر اس کے لیے میں نے اسٹارٹ کیا بریک فاسٹ بنانا۔ جب میں کچن میں آئی تو پھر گارلک نہیں تھا، میں نے ہسبینڈ کو بول کے جلدی سے منگوایا اور جی اسے اس طرح سے جو ہے فائنلی چاپ کر لیا تھا، اور اسے اب آئل کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ گولڈن براؤن کر لوں گی، زیادہ نہیں۔ اور جی یہ دیکھیے یہ ہو چکا لائٹ سا گولڈن براؤن۔ پوٹیٹوز جو ہے وہ ایسے چھوٹے ڈائمنڈ شیپ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ باریک نہیں اور بہت زیادہ موٹے نہیں، درمیانے سائز کے رکھے تھے۔ تو اب انہیں ایڈ کر دوں گی، کیونکہ تھوڑا انسٹنٹ اینڈ کوئک سی ڈش ہے نا، تو سائز اگر تھوڑا کم رکھیں گے اس کا تو جلدی کوک ہو جائے گا، ورنہ یہ بہت زیادہ ٹائم لے لے گا۔ تو جی یہاں پر میں نے آلو ڈال لیے تھے، گارلک کے ساتھ مکس کیا۔ اب ڈلے گا اس کے اندر سالٹ اور ریڈ کرش چلیز جو ہوتی ہیں جسٹ وہ جائیں گی، بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں چاہیے اس کے لیے۔ اور جو ایک مین اس کا انگریڈینٹ ہے نا وہ میں آپ کو بھی اینڈ میں بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ پہلے اس کے ساتھ اسے مکس کر لیں گے، اور جی ہاف گلاس یا اس سے تھوڑا کم پانی ڈال کر، بہت زیادہ نہیں بھگونا ہے کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ کوک ہو جائے گا تو بھی اچھا سا نہیں لگے گا، بھرتا ٹائپ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں نے اس کے اندر، اور اس کو جو ہے نا میں ڈھک کر کوک ہونے کے لیے رکھ دوں گی، اور اتنی دیر میں کروں گی پراٹھے بنانے کی تیاری۔ اور بس دیکھتے رہنا ہے بار بار کہ یہ بہت زیادہ اوور کوک نہ ہو جائے کہیں۔ تو جی اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا۔ اب جو ہے میں یہاں پر بنانے لگی تھی جی پراٹھے، 2-3 جو ہیں بس اتنے ہی کافی ہوتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ رتاش تو زیادہ نہیں کھاتی ہے۔ اور بناتے بناتے مجھے خیال آیا کہ کچھ ان کو ڈفرینٹ سا جو ہے بنایا جائے۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا، بس ہلکا سا جو ہے نا اس کو ناٹ پراپر لچھا والا پراٹھا، لچھا ٹائپ کا پراٹھا، بٹ سمپل جو ہے میں نے اس کی لیئرنگ کر لی تھی تھوڑا سا آئل اندر لگا کے۔ اور بس مجھے کبھی بنانا ہوتا تو میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں، یا پھر کٹ لگا کے جو بناتے ہیں، اور بہت سارے اس کے طریقے ہیں۔ اینی ویز میں نے سمپل سا جو ہے وہ پراٹھا بنانا اسٹارٹ کر دی تھی۔ یہاں پہ آلو دیکھنے لگی تھی تو ہلکے سے جو ہیں وہ گل چکے تھے، ہلکے سے نہیں کافی حد تک گل ہی چکے تھے جتنا مجھے ریکوائرڈ تھا۔ تو اب اس کے اندر ایڈ کروں گی میں اس کا مین انگریڈینٹ۔ میں نے میکسیمم 2.5 ٹیبل اسپون بھر کے سمجھ لیں کسوری میتھی ہے، جس کو کرش کر کے ڈالا ہے، اینڈ بلیو می اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے گارلک کے ساتھ مل کے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ پراٹھے ریڈی ہو چکے تھے، اور آپ لوگ ریگولر بلاگس دیکھتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے کہ ویک میں ایک بار ہی کبھی اس طرح کا ناشتہ ہوتا ہے، ریگولر اس ٹائپ کا نہیں ہوتا۔ تو اس کو تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ فینسی بنانے کی کوشش کی ہے، جو ناشتہ ہو گیا ہے تیار۔ پھر ناشتے کے بعد میں نے کچھ خاص جو ہے وہ نہیں کلپس بنائے۔ اس کے بابا جو ہیں رتاش کے وہ چلے گئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد بس رتاش کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے سلانے کی بہت کوشش کی جس میں میں ناکام رہی۔ تو اب جو ہے میں آگئی تھی کھانا بنانے کے لیے۔ یہاں پر میں نے آج بنانا تھا بہاری قیمہ۔ تو یہ ہیں اس کے کچھ ڈرائی اسپائسز جن کو میں نے ڈرائی روسٹ کرنا ہے، جس میں ہے جی ثابت دھنیا، 1/2 ٹی اسپون سونف ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کے ثابت دھنیا ہے، زیرہ ہے، 7 سے 8 بادام ہیں، اور جی 4 سے 5 ریڈ جو ہول چیز ہوتی ہیں وہ، 3 سے 4 الائچی، لونگ اور کالی مرچیں 3-3 4-4 پیسز لیے تھے۔ ڈرائی روسٹ کر کے میں نے ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں جو ہے کوئلہ بھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے۔ بعد میں نے جی 3 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے نا وہ بھر کے اچھے سائز کے وہ بیسن کے میں نے روسٹ کر لیے تھے۔ بیسن نہیں ہے تو جو چنے ہوتے ہیں نا ان کو بھی ساتھ ہی ڈرائی روسٹ کر کے گرائنڈ کر سکتے ہیں۔ بیسن ٹھنڈا ہونے لگا تھا تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پودینہ، ہرا دھنیا اور 3 سے 4 ہری مرچیں لے لی تھیں، اور ان کو بھی جو ہے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا تھا۔ میرینیشن کرنے لگی ہوں۔ 4 ٹیبل اسپون جائے گی اس کے اندر یوگرٹ بھر کر ہیں، یعنی تقریباً 1 کپ یوگرٹ بن جائے گا۔ پھر یہ ہے جی پہلے بادام اور دھنیا والا پاؤڈر جسے میں نے گرائنڈ کر کے رکھا، وہ ڈالا ہے اس کے اندر۔ اور اب میں ڈالوں گی جی ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ کا پیسٹ۔ یہ سمجھ لیں 2 چمچ کے قریب جو پودینہ اور ہرا دھنیا تھا، اور 3 سے 4 جو ہیں وہ گرین چلیز تھیں۔ تو ان کو میں نے جسٹ چاپ کیا ہے، پانی ڈال کے گرائنڈ نہیں کیا، کیونکہ اس میرینیشن میں آپ کو پانی بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اور 1 ٹیبل اسپون بھی جو ہے بھر کے اس کے اندر چلا جائے گا جی جنجر گارلک پیسٹ۔ اب باری آ جاتی ہے ڈرائی اسپائسز کی۔ تو ڈرائی اسپائسز میں جائے گا نمک، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی جائے گی اس کے اندر، دھنیا آلریڈی ہم ڈال چکے تو آپ نے نہیں ڈالنا، اور 1 ٹی اسپون کے قریب جائے گا اس کے اندر چاٹ مسالہ۔ میں نے اندازے سے ڈالا تھا لیکن یہ اتنا ہی تھا۔
اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کے اندر میٹ ٹینڈرائزر، کیونکہ میں یہاں پر بیف کا قیمہ یوز کر رہی ہوں، اور یہ ہے جی میٹ ٹینڈرائزر جو پاؤڈر ہے وہ. اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ نے کچا پپیتا ود چھلکا جو ہے پیسٹ بنا کر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. میں نے یہاں اسپون نہیں یوز کیا تاکہ دکھا سکوں کہ میں نے جسٹ ایک چٹکی کے برابر ڈالا ہے. قیمہ ہوتا ہے وہ آلریڈی اتنا باریک سا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ اس کو ٹائم بھی نہیں لگتا گلنے میں. پھر بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا. اور جی اب جو ہے میں اس کے اندر قیمہ ایڈ کرنے لگی ہوں، جس سے آپ نے بہت اچھے سے دھونے کے بعد ڈرائی کر لینا ہے تاکہ ذرا سا بھی جو ہے پانی اس کے اندر موجود نہ ہو. اور اب اسے مکس کر کے جو ہے میں رکھ دوں گی. تقریباً جو ہے نا اس کی میرینیشن ہونی چاہیے 1 گھنٹے کی. تو اس سے پہلے میں نے جو کوئلہ گرم کیا تھا اس کا میں دوں گی اس کو اسموک کے بعد آپ نے اسے 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے. یہاں پر 2 آنینس کو لائٹ براؤن کر لیا ہے آئل میں، اور اب یہ قیمہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. پہلے میں نے اس کو ایسے ہی بھونا آئل کے ساتھ، پیاز کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں نے ½ گلاس واٹر ایڈ کر کے اسے بھونا بہت اچھے سے. اور جی نمک میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا یہاں پر. بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے گرم مسالہ تھوڑا سا، اور یہ لیمن، ½ لیمن ڈالا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. اور جی پھر تھوڑی دیر دم پہ رکھ لینے کے بعد کھانا ہو گیا تیار. کی ہے یہ چپونیز تو دیکھ لو. رکو رکو مما بولیں گی وہ چیز اٹھانی ہے. اور ناشتہ جو ہم نے بہت جلدی کیا تھا، اس لیے جو ہے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ رات میں نکل آئے تھے باہر مارکیٹ. اور یہاں پر جو ہے نا ویلنٹائنس ڈے کی فل زور و شور کے ساتھ تیاری ہوئی تھی. تھوڑی بہت چیزیں لیں اور پھر اچھا بتاؤ رہے تو اس قدر رش تھا پوری مارکیٹ میں کہ بل کروانے کی تو ہمت بالکل بھی نہیں تھی. اس لیے اس کے بابا چلے گئے تھے بل کروانے، اور ہم لوگ باہر آ کر بیٹھ گئے تھے جہاں پر رتاج جو ہے وہ کیونکہ بہت تھک گئی تھی نا، مال پھر کے تھک جاتی ہے بہت جبکہ گود میں ہوتی ہے تو وہ اپنا تھوڑا سا یہاں پہ جوس پی رہی تھی. اس کے بعد ایک دم سے پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا کہ بھئی چلیں آگے چلتے ہیں. میری انگلی پکڑ کے جو ہے نا شروع کے بھی آگے جانا ہے. بچوں کو آئی تھنک چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر آگے ایک اسٹور ہے جہاں سے میں اکثر اس کے جو ہے ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں. تو لیکن اب کی دفعہ جو ہم نے کروایا ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں شیئر کروں گی کیونکہ ابھی ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے. تو جی دیکھتے ہیں یہ اب جا کہاں رہی ہے، آپ بھی دیکھیے ذرا. یہ دیکھو کیا آ گیا. کیا ہوا؟ سائڈ پہ آؤ، ادھر آؤ. لاؤ ماما لگا کے دیں. آپ نے جانا ہے اندر آتے. چلو جاؤ اندر چلی جاؤ. آؤ چلیں. ہاں جی بالز، واو ہیو لاٹس آف بالز. آج نظر ہی نہیں آ رہے. لاؤ اچھا نہیں تو نظر ہی نہیں آتا ممی کو ایسے. چلو دیکھو کتنا پیارا سا ہے. جاؤ چلی جاؤ اندر. آؤ چلے اندر لے کے چلو. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا پلے ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ بالز وغیرہ کچھ بچے کھیلتے ہیں یہاں پہ آ کے نا. تو رتاج کو دل بڑا کرتا ہے دیکھنے کا، لیکن اندر جانے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کیونکہ ایک تو ہے بھی اکیلی، بچے 2 3 آئے ہوتے ہیں تو وہ اپنا آرام سے ٹائم انجوائے کرتے ہیں. خیر یہ پہ اچھا سا اپنا ٹائم انجوائے کرنے کے بعد ہم گھر واپس جا رہے تھے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.